اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پہ درود پاک کا تحفہ پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیسر و کسریٰ کی بربادی اور یمن، شام، عراق فتح ہوں گے۔ ابتدائی اسلام میں مسلمان جن آلام و مصائب میں گرفتار اور جس بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اس وقت کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چند نہتے فاقہ کش اور بے سر و سامان مسلمان کیسر و کسریٰ کی جابر حکومتوں کا تختہ پلٹ دیں گے۔ لیکن غیب جاننے والے پیغمبر صادق نے اس حالت میں پورے عزم و یقین کے ساتھ اپنی امت کو یہ بشارتیں دیں کہ اے مسلمانوں، ان قریب کیسر و کسریٰ کے خزانوں کی کنجیاں تمہارے دست تصرف میں ہوں گی۔ مصر پر تمہاری حکومت کا پرچم لہرائے گا۔ تم سے ترکوں کی جنگ ہوگی، جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے، اور ان جنگوں میں تم کو فتح مبین حاصل ہوگی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی یہ سب غیب کی خبریں عالم ظہور میں آئیں عین اس وقت جب کہ کیسر و کسریٰ کی حکومتوں کے پرچم انتہائی جاہ و جلال کے ساتھ دنیا پر لہرا رہے تھے، اور بظاہر ان کی بربادی کا کوئی سامان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ غیب کی خبر سنائی کہ جب کسریٰ ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، اور جب کیسر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کیسر نہ ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ضرور ان دونوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے خرچ کیے جائیں گے۔ دنیا کا ہر محرک اس حقیقت کا گواہ ہے کہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسریٰ اور کیسر کی تباہی کے بعد نہ پھر کسی نے سلطنت فارس کا تاج خسروی دیکھا، نہ رومی سلطنت کا روئے زمین پر کہیں وجود نظر آیا۔ کیوں نہ ہو کہ یہ غیب داں نبی صادق کی وہ خبریں ہیں جو خداوند عالم الغیوب کی وحی سے آپ نے دی ہیں۔ بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی غیب کی خبریں بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی خلاف واقع ہو سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن و شام اور عراق کے فتح ہونے سے برسوں پہلے یہ غیب کی خبر دی تھی کہ یمن فتح کیا جائے گا، تو لوگ اپنی سواریوں کو ہنکاتے ہوئے اور اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینے سے یمن چلے آئیں گے، حالانکہ مدینہ ہی کا قیام ان کے لیے بہتر تھا۔ کاش وہ لوگ اس بات کو جان لیتے۔ پھر شام فتح کیا جائے گا تو ایک قوم اپنے گھر والوں کو اور اپنے پیروی کرنے والوں کو لے کر سواریوں کو ہنکاتے ہوئے مدینے سے شام چلی آئے گی، حالانکہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا۔ کاش وہ لوگ اس کو جان لیتے۔ پھر عراق فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنے گھر والوں اور ان کا کہنا مانیں گے، ان سب کو لے کر سواریوں کو ہنکاتے ہوئے مدینے سے عراق آ جائیں گے، حالانکہ مدینے ہی کی سکونت ان کے لیے بہتر تھی۔ کاش وہ اس کو جان لیتے۔ یمن 8 ہجری میں فتح ہوا
اور شام اور عراق اس کے بعد فتح ہوئے۔ لیکن غیب جاننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برسوں پہلے یہ غیب کی خبریں دے دی تھی جو حرف با حرف پوری ہوئی۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔